بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر مضمون نویسی پہ اور ہمارا موضوع ہے تعلیم نسواں۔ یہ تعلیم نسواں پہ سیکنڈ لیکچر ہے ہمارا، پہلا لیکچر ہم اس کے اوپر کر چکے ہیں۔ تو عزیز طلباء، جہاں سے ہم نے اپنا پہلا لیکچر ختم کیا تھا وہیں سے اپنے سیکنڈ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام طلباء آپ اپنے یونیک نوٹس اوپن کریں اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا یونیک نوٹس کے اوپر مضمون ہے تعلیم نسواں کا۔ ہم نے اس پہلے لیکچر میں اس مضمون کو جہاں سے چھوڑا تھا، آج سیکنڈ لیکچر میں ہم اس مضمون کو وہیں سے آغاز کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، ایک جو وہ جاہل عورت بھی ماں کا مقام اور مرتبہ حاصل کر سکتی ہے اور کرتی ہے، اور ایک پڑھی لکھی عورت بھی ماں کا مقام اور مرتبہ حاصل کرتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی ماں اور ایک ان پڑھ ماں، ان دونوں میں اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمیں ان دونوں کے میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو تعلیم یافتہ عورت ہے اس نے اپنے بچوں کی جو پرورش ہے وہ پڑھے لکھے انداز میں کی ہے، یعنی جیسے مذہب چاہتا ہے، جیسے ہماری تہذیب ہماری ثقافت چاہتی ہے، اس نے اس کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کی۔ اپنے گھر کا ماحول اس نے جو وہ ایسا بنایا ہے جہاں پہ خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں مائنس کر دی گئی ہیں، اور اس گھر میں وہ ہے جس میں بچے سیکھیں گے اور ان کے اندر خوبیاں پیدا ہوں گی۔ پھر وہ جو پڑھی لکھی عورت ہے وہ اپنے گھر کا ایک خاص بجٹ میں اس کو لے کے چلتی ہے۔ وہ ایسا نہیں کرتی کہ انکم سے زیادہ ان کے گھر کے اخراجات ہو جائیں۔ پھر اس خاتون کو پتہ ہے کہ ہم نے مہمانوں کی آؤ بھگت کیسے کرنی، ہم نے ہمسایوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا، ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے ہیں، آج کون سا اہم دن ہے اور اس کو کیسے وہ سیلیبریٹ کرنا ہے، آج کے دن کی کیا ضروریات ہیں وہ۔ پھر بچے اسکول سے جب واپس آتے ہیں ان کو ہوم ورک کروانا، ان کی نگرانی رکھنا، ان کے کام کو چیک کرنا، ان کو ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کرنا، ان کو امتحانات کی تیاریاں کروانا، یہ ساری چیزوں میں ایک تعلیم یافتہ عورت جو ہے وہ اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ان پڑھ جو خاتون ہے وہ اپنے وسائل کے مقابلے میں مسائل زیادہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے پاس گھریلو نظام چلانے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، بچوں کی تربیت کا بہتر اس کے پاس انتظام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یا تو بچے جسمانی مصائب کا سامنا کرتے ہیں، یا تعلیمی مصائب کا سامنا کرتے ہیں، یا معاشرتی مصائب کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے رہتے ہیں۔ ان کے کوئی ان مسائل سے ان کو نکالنے کی تگد اور کوشش نہیں کرتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پسماندہ ماحول میں جنم لینے والا بچہ وہ بھی پسماندہ ذہنیت کا مالک ہوتا ہے۔ گویا وہ صرف اپنے گھر کی تباہی کا سبب نہیں بنتا، وہ معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک والدین کا جوڑا حاضر خدمت ہوتا ہے۔
ماں ہے، باپ ہے. آپ امیر المومنین ہیں اور وہ آپ سے آ کے شکوہ شکایات اپنے بیٹے کے بارے میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں ڈنڈے کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ مارتا ہے. حضرت عمر فاروق آپ کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ آنسو ظاہر ہو جاتے ہیں. آپ اس کے بیٹے کو بلاوا بھیجتے ہیں، بیٹا آتا ہے تو اس سے آپ دریافت کرتے ہیں، ہاں بھائی یہ تیرے والدین ہیں، تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہو؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ امیر المومنین ہمارے گھر میں بکریاں ہیں اور میں نے دیکھا ہے جب کوئی بکری دوسری بکری کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے یا ادھر ادھر کودتی اور چھلانگیں لگاتی ہیں تو میرے ابا جی اٹھتے ہیں، اس کو 2 چھڑیاں لگاتے ہیں، وہ آرام سے بیٹھ جاتے. وہ بعد میں کچھ دیر کے بعد وہ پھر وہی ان کا شروع ہو جاتا ہے. میری ماں اٹھتی ہے، چھڑی پکڑتی ہے اور ان کو 2 چھڑیاں لگاتی ہے، وہ آرام سے بیٹھ جاتے. میں کام سے تھکا ہارا جب گھر آتا ہوں، یہ دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں، میں وہی چھڑی پکڑتا ہوں اور 2 ان کو لگاتا ہوں، یہ آرام سے بیٹھ جاتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب توجہ کرتے ہیں ان والدین کی طرف. آپ کو دکھ ہے مگر آپ کہتے ہیں آپ کا بیٹا وہی کرتا ہے جو آپ نے اس کو سکھایا ہے. اگر آپ نے اس کی تربیت مناسب کی ہوتی تو آپ اس سے مناسب کردار آپ کو نظر آتا. تو جو پڑھی لکھی ماں ہے وہ ان پڑھ ماں سے بنسبت زیادہ اچھی تربیت کر لیتی ہے. اور یہ واضح فرق ہے. والدین اگر اپنے بچوں کی تربیت انسانیت کے مرتبے پر کریں گے تو انہیں بڑھاپے میں بہترین انسان ملے گا جو ان کی بیماری کا، ان کی باز پرسی کا اور ان کا خیال رکھے گا. اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت وہ جانوروں جیسی کریں یا ان کی تربیت کا اہتمام ہی نہ کریں، ادھر توجہ ہی نہ دیں، تو پھر بدلے میں ان کو وہی ملے گا جس کی انہوں نے طرف جو ہے نا وہ تربیت کی تھی. وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے. وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں ہے جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں ہے. تو عزیز طلبہ، عورت کو ہم نے بیدار کرنا ہے. معاشرے میں جو اس کا مقام ہے، اس کا جو کردار ہے، ہم نے اس کو وہ باور کروانا ہے. ایک حکمران اس وقت بہترین حکمرانی کر سکتا ہے جبکہ اس کے وزیر اور مشیر انتہائی تعلیم یافتہ ہوں، باصلاحیت ہوں، با تدبیر ہوں، اپنے حکمران کو بہترین مشورے دے سکیں. تو عزیز طلبہ، گھر کی مثال بھی ایک ریاست کی سی ہے جس کا حکمران شوہر ہے اور جس کے وزیر کی حیثیت اس کی بیوی کو حاصل ہے. اگر بیوی تعلیم یافتہ ہے، تدبیر والی ہے، صلاحیت والی ہے، سلیقہ مند ہے، سمجھدار ہے، تو اپنے گھر کے حکمران کو وہ بہتر مشورہ دے گی جس سے گھر کی حالت بہتر ہوگی، جس سے بچوں کی تعلیم و تربیت بہتر ہوگی. عزیز طلبہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم اگر مرد کی عقل کو جلا بخشتا ہے تو عورت کی عقل اسی سے روشنی حاصل کرتی ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ
تعلیم حاصل کرنے سے عورت میں نہ صرف تہذیب پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ ذہین ہوتی ہے، وہ ماہر ہوتی ہے، وہ سلیقہ مند ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو بھی درست طریقے سے پہچانتی ہے۔ مردوں کی بھی تعلیم ضروری تو ہے، مردوں کی بھی تعلیم ضروری تو ہے مگر پڑ جائے جو خاتون تو نسلوں کو سجا دے۔ عزیز طلبہ، ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے، ایک قوم کی تعلیم ہے، جبکہ ایک مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم ہے۔ تو عزیز طلبہ، ایک تعلیم یافتہ عورت جو ہے وہ معاشرے کے لیے سود مند ہے، کیونکہ وہ معاشرے کو علم کی طرف لے کے آتی ہے، وہ گھر کی خوبصورت منصوبہ بندی کرتی ہے، معاشی، معاشرتی، سماجی، مذہبی، ثقافتی تمام پہلوؤں کو وہ خوبصورتی کے ساتھ جوڑ کے وہ آگے بڑھاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کیا کریں، ہم تعلیم نسواں کا نصاب وہ مرتب کریں۔ اقبال کہتے ہیں تمام وہ مضامین جو ان کی نسائیت کی نفی کریں یا اسلام کی حلقہ بگوشی سے انہیں آزاد کرنے والے ہوں، انہیں با احتیاط تعلیم سے خارج کر دینا چاہیے۔ یعنی ہمیں وہ سارے کے سارے جو مضامین ہیں جن سے عورت معاشرے میں اپنے کردار کو نبھا سکتی ہے وہ رکھنے چاہیے، اور جن نصاب کے ان مضامین سے جن سے عورت جو ہے وہ معاشرے کی ڈگر سے ہٹ سکتی ہے ان کو علامہ اقبال کہتے ہیں خارج کر دیں۔ عورت کی فطرت، اس کی ساخت اور اس کے جو فرائض ہیں اس کے مطابق ہم اپنا نصاب جو نا وہ خواتین کے لیے مرتب کریں۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ تو ہم نے جو نصاب ہے خواتین کا وہ خصوصی بنانا۔ جو جدید دور ہے اس کے اندر کچھ معاملے جو ہیں وہ ایسے ہیں جو غور طلب ہیں، کیونکہ دور جدید نے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں جس کی وجہ سے ہم نئے سرے سے نصاب تعلیم خواتین کا بنانے کی طرف جو وہ جتنے بھی حکومت کے اراکین ہیں ہم ان کی توجہ مبذول کرواتے رہتے ہیں۔ جدید دور کی بدقسمتی یہ ہے، مرد کے ساتھ خاتون شانہ بشانہ کام کرتی، جدیدیت کے نام پر اپنے اصل دائرہ کار سے عورت باہر نکل چکی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے جب امریکہ دریافت ہوا، ان کی جو پہلی میٹنگ تھی اسی میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ اسلام سے پہلے ہم عورت کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اسلام نے عورت کو زندہ کر دیا اور اس کو سارے حقوق دے دیے۔ آج عورت کو ہم اپنے پاؤں کا جوتا کیسے بنائیں؟ تو ان کے ایک ادیب نے ان کو یہ صلاح دی تھی کہ تم عورت کو وہ سارے حقوق دے دو جو عورت کے نہیں ہیں، جو اسلام نے عورت کو نہیں دیے، جو مرد کے ہیں وہ سارے بھی عورت کو دے دو، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ عورت خود ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ تو یہ جو کہتے ہیں کچھ لوگ کہ عورت شمع محفل تو ہے
لیکن گھر کا چراغ نہیں۔ لیکن آج بھی ہماری عورت جو ہے، مذہب اسلام کی عورت جو ہے، وہ گھر کا چراغ ہے، گھر کی بنیاد اسی سے رکھی جاتی ہے، اور یہی ہے جو اپنے اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرتی ہے جو قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ آج یہ جو نام نہاد NGOs ہیں، یہ حقوق نسواں کے نام پر عورت کے تقدس کی پامالی کر رہی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کے اوپر بھی تھوڑی اپنی گرفت دکھانا ہوگی کہ کوئی شخص جو ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ جب ہم اس کی گرفت کریں گے تو اس کے ساتھ کیا ہے، اسی نصاب کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے، عورتوں کی جو خواتین ہیں اس کے اوپر ان کے جو شعبہ جات ہیں، جہاں جہاں وہ کام کر سکتی ہیں، ہم ان کی ترتیب درست کریں گے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی ملازمتیں ہیں جو صرف عورتوں کے لیے مناسب ہیں، جیسے لیڈی ڈاکٹر کا ہونا، کیونکہ ہماری آدھی سے زیادہ آبادی ملک پاکستان کی خواتین پر مشتمل ہے، اور اگر خاتون ہی کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ صحیح انداز سے ان کی طبی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ پھر جو نرسز کا ہونا، اور یہ خواتین کی دیکھ بھال کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پھر گرلز سکولز ہم نے بنائے ہیں خواتین کے لیے، گرلز سکولز ہیں، پرائمری سطح پر بھی ہیں اور ہائی سکولز کی سطح پر بھی ہیں، گرلز کالجز بھی ہیں، گرلز یونیورسٹیز بھی ہیں۔ تو وہاں پر جو لیکچرر ہیں وہ خواتین ہونی چاہیے، وہ بہتر انداز سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر سکتی۔ لیکن ضروری نہیں کہ عورت نوکری کرنے کے لیے ہی علم حاصل کرے، اپنی گھریلو زندگی گزارنے کے لیے بھی اسے مختلف علوم کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مذہبی علم کی، اسے علم حساب کی ضرورت ہے، جیسے مذہبی علم ہے، جیسے حساب کا علم ہے، جیسے امور خانہ داری کے علوم ہیں، جیسے حفظان صحت کے جو بنیادی اصول ہیں، یہ سارے علوم اس کو ازبر ہونے چاہیے تاکہ وہ بہتر انداز سے اپنے گھر کی اور گھر کے افراد کی نگہداشت کر سکے۔ اس تمام بحث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعلیم نسواں بے حد ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کی ترقی، قوم کی خوشحالی کا کام لیا جا سکتا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کی بہبود اور عظمت کی ضمانت بھی مل سکتی ہے۔ دلہن کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر، دلہن کے لیے زیور تعلیم سے بڑھ کر تحفہ کسی بابل کا کوئی اور نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، اگر ہم تاریخ میں نظر دوڑاتے ہیں تو قیام پاکستان کے وقت علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے بے شمار خواتین نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کے بعد البتہ مسلم خواتین کو بتدریج اپنے حقوق سے آگاہی ہوتی گئی، اور معاشرے نے بھی اس امر کو شدت سے محسوس کیا کہ ایک ان پڑھ اور جاہل ماں اپنے تمام تر اخلاص کے باوجود اپنے گھر اور اپنے خاندان کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک عورت کا دائرہ اثر ایک ماں کی حیثیت سے خاندان کے دوسرے مرد ارکان سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیپولین بوناپارٹ نے کسی بھی قوم کی ترقی کو اس قوم کی ماؤں کی ترقی یافتہ اور با علم ہونے سے مشروط کیا تھا۔ عزیز طلبہ،
آج کا جو دور ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، بلکہ آج ہی کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے۔ اب وہی قوم حکمرانی کر رہا ہے، وہی ملک پورے جہان پر حکمرانی کر رہا ہے جو علم میں آگے ہے، جو سائنس میں آگے ہے، جو ٹیکنالوجی میں آگے ہے۔ اگر کسی قوم کی نصف آبادی یعنی خواتین پسماندہ ہوں گی تو وہ قوم کبھی بھی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں شامل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس حقیقت کو پاکستانی قوم نے سب سے زیادہ محسوس کیا اور خواتین کو تعلیمی میدان میں ہر ممکن سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ عملی زندگی میں حصہ لینے کے لیے ہر ممکن حوصلہ افزائی کی۔ اس ضمن میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے لیے ملازمتوں کا کوٹا مختص ہے، 5 سے 10% حصہ تمام نوکریوں میں مختص کر دیا، اور اب موجودہ حکومت نے اسے 20% کرنے کا عندیہ دیا ہے، جو ایک انقلابی قدم ہے۔ یہ 20% کوٹا ان کے لیے اعلیٰ ملازمتوں میں بھی ہوگا جو کہ CS کے امتحان کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں، افواج پاکستان، طب، تعلیم، میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر شعبہ جات میں کسی بھی صنفی امتیاز کے بغیر خواتین کو یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر تو انہیں فوقیت دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین میں پیشہ ورانہ علوم کے حصول کا شوق بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بلکہ بعض شعبوں جیسے طب میں طالبات کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ گویا خواتین کو اب معاشی میدان میں حصول علم کے بعد بہترین مواقع میسر ہیں۔ اب ایک باعلم، اقتصادی طور سے آزاد عورت اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ماضی کی رسمی تعلیم سے محروم اور احساس کمتری سے مملوء عورت سے کہیں زیادہ مفید ثابت ہو رہی ہے۔ عزیز طلباء، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کی عورت وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہے۔ آج کی عورت جو ہے وہ کم تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے۔ آج کی عورت جو ہے وہ سائنس سے، ٹیکنالوجی سے ناآشنا بھی نہیں ہے۔ کون سا ملک پاکستان کا ایسا بڑا ادارہ ہے جہاں پہ خواتین اپنی خدمات سر انجام نہیں دے رہی؟ تو عزیز طلباء، یہ ہمارے معاشرے کی کامیابی ہے کہ ہم نے عورت کو ہر محاذ کے اوپر سر فہرست ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے جہاں پہ وہ آزادانہ اپنے کام جو ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ گویا آج کا ملک پاکستان کا جو وہ معاشرہ ہے اس میں عورت کے لیے یہ ساری چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ یہاں اس امر کا ذکر بیجا نہ ہوگا کہ ہماری حکومتوں نے مخصوص معاشرتی رجحانات کے پیش نظر خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹیوں اور دیگر پیشہ ورانہ اداروں کے قیام کا اہتمام کیا ہے۔ اس ضمن میں یہ جو علیحدہ یونیورسٹیوں کا ضمن، اسی میں فاطمہ جناح یونیورسٹی، فاطمہ جناح میڈیکل کالج، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی قابل ذکر۔ علاوہ ازیں
لڑکوں کے لیے بھی مختص کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انہیں اوپن میرٹ پر داخلے کے حقوق حاصل ہیں۔ ہمارے ملک میں بعض مخصوص وجوہ کی بنا پر لڑکے اپنی تعلیم پر کما حقہ توجہ نہیں دے پا رہے، اس لیے مردانہ تعلیمی اداروں میں بھی پوسٹ گریجویٹ سطح پر طالبات بھاری اکثریت میں موجود ہیں۔ تو عزیز طلبہ، صوبہ سرحد میں بھی، جس کو آج خیبر پختونخوا کا نام دے دیا گیا ہے، خواتین کے لیے مختص یونیورسٹی موجود ہے، اور فاصلاتی نظام تعلیم نے تو طالبات کو بے حد فائدہ پہنچایا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ورچوئل یونیورسٹی سے استفادہ کرنے والی بیشتر تعداد خواتین کی ہے، اور آج بھی ملک پاکستان کی جو ایجوکیشن آن لائن کے اوپر شفٹ کر دی گئی ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ خواتین کی تعداد نے استفادہ کیا ہے۔ تو جو خواتین ہیں ان کے لیے ملک پاکستان نے ایجوکیشن کے اوپر جہاں جہاں سپیس ملی، سپیس بنائی، اور خواتین نے اس کا کما حقہ فائدہ اٹھا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملک پاکستان کی ذمہ دار شہری ہیں۔ چنانچہ اب یہ کہنا کہ ہمارے ملک میں خواتین سے تعلیمی اور اقتصادی میدان میں امتیاز برتا جاتا ہے، محض ایک بے بنیاد بات ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہیں مقامی حکومتوں کی طرف سے بھی جو نا وہ تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ آج ملک پاکستان کی جو خاتون ہے وہ بزنس وومن بھی ہے، وہ کاروبار بھی کرتی ہے، وہ جو نا وہ معاشی میدان میں بھی مرد کے ہم پلہ ہے، بلکہ بے شمار ہماری اکاؤنٹس کی اور ہمارے آڈٹ کی ایسی بے شمار فرمز موجود ہیں جہاں پہ عورت جو ہے وہ بہترین اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ملک پاکستان کے جو مالیاتی ادارے ہیں، اسٹیٹ بینک جیسے، وہاں پر بھی جو نا خواتین اپنا کام کر رہی ہیں، بلکہ اسٹیٹ بینک کی ایک چیئرمین بھی ایک خاتون رہ چکی ہیں۔ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان کے ساتھ بھی جو خواتین ہیں وہ موجود ہیں، جو اس منسٹری کو چلا رہی ہیں، جو پورے ملک پاکستان کے اس بجٹ کو تشکیل دیتی ہیں اور آگے چلاتی ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے، تعلیمی میدان میں تو عورتوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے معاشی حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اقتصادی حوالے سے بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، بلکہ ہماری جو خواتین ہیں ملک پاکستان کی، وہ انڈسٹری کے اندر بھی کام کر رہی ہیں۔ ایک جو نا انڈسٹری میں خواتین کے لیے خصوص جو نا وہ حقوق مرتب کر دیے گئے ہیں، جن کے تحت وہ اپنی انڈسٹری کو چلاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے، چاہے ہماری صوبائی گورنمنٹ ہے، چاہے ہماری پارلیمنٹ ہے یا سینٹ ہے، وہاں پر عورتوں کو ان کی مخصوص نشستوں کا ایک کوٹا حاصل ہے۔ خواتین جو آزادانہ بنیاد پر منتخب ہوئی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں صوبائی اور قومی اسمبلیوں اور سینٹ میں موجود خواتین نے ایسے قوانین کی خاص طور سے حمایت کی جو خواتین کی ترقی کے لیے وضع کیے گئے تھے، اور ان قوانین میں سے ایسے قوانین تو
بھاری اکثریت سے منظور ہوئے، جن کا مطمع نظر خواتین کی اقتصادی اور تعلیمی ترقی تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعلیم نسواں کے لیے سب کچھ کر لیا گیا ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ سب کچھ کر لیا گیا ہے، بلکہ ابھی بہت کچھ کرنا اور ابھی باقی ہے۔ مگر کیا ہے کہ کم از کم ملک پاکستان نے جو خواتین کے حوالے سے تھا اس کے اوپر اپنا ایک مثبت کردار ادا کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کہ بلکہ اس ضمن میں یہ بھی کہنا چاہیے کہ تعلیم نسواں فی الاصل تعلیم مرداں سے مشروط ہے، یہ کم از کم اس سے وابستہ ضرور ہے۔ چنانچہ جب صوبائی وزیر تعلیم یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں 7,000 سے زیادہ پرائمری اور دیگر اسکول بند ہیں، تو یہ سب کے سب طالبات کے اسکول تو نہیں ہیں، بلکہ یہ لڑکوں کے اسکول بھی ہیں۔ چنانچہ جس کا قوم کا مرد جاہل اور رسمی تعلیم سے محروم، اس قوم کی عورت بھی جاہل اور رسمی تعلیم سے محروم ہے۔ تو بات ادھوری ہوگی اگر ہم تعلیم نسواں کے دینی پہلو پر روشنی نہ ڈالیں گے، تو ہماری یہ بات ویسے ہی ادھوری رہ جائے گی۔ ہمارا دین ہماری زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے، اس لیے اس کا علم حاصل کرنا اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا تو ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ عورتوں نے نسلوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر جو ہے نا وہ ہماری جو آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ زور دیتا ہے، اور یہ تعلیم مختلف درجات اور سطحوں کی ہے۔ مثلا کچھ آبادیوں میں جو اب اگرچہ دنیا میں بہت کم ہیں، مگر وہاں پر لڑکیوں کو اسکول کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ کچھ جگہ پر روایتی تعلیم کی جگہ پر لڑکیاں گھر ہی میں کچھ لکھنا پڑھنا سیکھ لیتی ہیں، جو ایک خاص مقصد کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ مقصد مذہبی تعلیم یا ہماری جو معاشرے میں جو تعلیم ہے، رسمی تعلیم، یہ اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنی جو یہ تعلیم دیتے ہیں تاکہ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جائے۔ تو عورت کی جو تمدن ہے نا، وہ ہمارے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا جو ہے نا وہ آبیاری کرنا اور اس کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھنا ہمارے لیے انتہائی جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے کچھ جو اقدامات کرنے ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں۔ اگر یہ اقدامات نہیں کیے جائیں گے تو عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ ادھوری رہ جائے گی۔ وہ اقدامات کیا ہیں کہ عورت کے دائرہ کار کو دیکھا جائے، عورت کی ساخت کو دیکھا جائے، عورت کی جو فطرت ہے وہ اس کو دیکھا جائے، اس کے مطابق ہم اس کا نصاب جو ہے وہ ترتیب دیں، ہم ان کے لیے معاشرے میں نوکریاں تلاش کریں، ہم ملک پاکستان کی ترقی میں ان کے کردار کو ضرور شامل کریں۔ ہمیں چاہیے ہم عورتوں کی تعلیم کا جو ہے نا وہ اہتمام کرنے کے لیے علیحدہ شروع سے پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک علیحدہ تعلیمی جو ہے نا وہ اہتمام کریں، تاکہ کوئی فرد کسی وجہ سے کسی بھی بیٹی کو وہ گھر نہ بٹھائے کہ میں نے اس کو تعلیم نہیں دلوانی، بلکہ ان کے ذہنوں میں جو سوالات پنپتے ہیں، ہمارے معاشرے نے ان سوالات کے جوابات کے نتیجے میں ایک ایسی جگہ کا اہتمام کرنا ہے جہاں پہ عورتیں تعلیم حاصل کر سکیں۔
اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عورت نے کیونکہ معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، تو وہ کیا کرے، وہ ہم جو گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کہ وہ تعلیم نسواں کی جو ایجوکیشن ہے، خواتین کی جتنی ایجوکیشن ہے اس کو مکمل طور پہ فری کر دیا جائے، بلکہ خواتین کو گھر سے جو نا ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر ہو، وہ اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے آئیں اور اپنے گھر سے وہ پڑھ کے واپس چلے جائیں۔ ہم نے عورت کی جو عزت، اس کا جو وقار ہے، اس کی بحالی کے لیے اپنے کردار ادا کرنے ہیں۔ تو عزیز طلباء، جب کوئی قوم ان اہداف کو پورا کرے گی تو پھر کیا ہوگی، وہ ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہوگی۔ جہاں پہ ہمارے معاشرے کے مرد کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس معاشرے کو چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ایسے ہی ایک خاتون کے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک خوبصورت جو ہے نا وہ معاشرہ ترتیب دینے کے لیے اپنی جو ہے نا وہ کردار ادا کریں۔ تو عزیز طلباء، ملک پاکستان نے مذہب اسلام کی روشنی میں جو کردار ادا کیا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام طلباء آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔